اپنے مقصد کے بات کو نکال کر پھر جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کرنا، جمعیت علماء اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنا۔ تو اگر جرت ہے پھر ذرا مولانا کے خلاف پرچہ دو۔ اگر مولانا صاحب کسی ادارے کے خلاف ہے، جرت ہے تو پرچہ دو نا۔ قومی اسمبلی کی تقاریر کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، وہ قوم کو نہیں سنائی جاتی، لیکن قصور کے جلسے میں صرف ایک جملہ اٹھا کر اس کے آگے پیچھے تقریر کو کاٹ کر، کہ جس سے عام آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کے بات کو نکال کر پھر جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کرنا، جمعیت علماء اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنا۔ تو اگر جرت ہے پھر ذرا مولانا کے خلاف پرچہ دو، کیوں نہیں دیتے؟ اگر مولانا صاحب ریاست کے خلاف ہے، اگر مولانا صاحب کسی ادارے کے خلاف ہے، جرت ہے تو پرچہ دو نا، کیوں نہیں دیتے پرچہ؟ اور ہمارے مرکزی سینیٹر ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی عجیب بات کی کہ ان کو ایک ہی شخص ملا ہے، بس ان کو ایک ہی شخص ملا ہے، حامد میر کے خلاف ہو تو وہی شخص آ کر بیان دیتا ہے یا تھانے جاتا ہے یا پرچہ دیتا ہے، کسی اور کے خلاف ہو تو وہی شخص ہے۔ آج بھی وہی شخص مولانا صاحب کے خلاف کہتے کہ میں پرچہ کاٹوں گا یا میں عدالت جاؤں گا یا میں یہ کروں گا۔ یعنی پچھلے 10-15 سال سے ایک بندے کو بھی یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کم از کم اس بندے کو تو تبدیل کرو جو ہر کسی کے خلاف عدالت جانے کو تیار ہوتا ہے، کس کے کہنے پہ جاتا ہے عدالت؟ تو میرے محترم صاحب، آج ہم نے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکیں کہ انشاءاللہ تعالی مرکزی جماعت کا جو بیانیہ ہے، جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا اس کی مکمل تائید کرتی ہے اور اپنے مرکزی جماعت کو باور کرانا چاہتی ہے کہ اس بیانیے یا اس وقت موجودہ صورتحال میں ملک کی یکجہتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں جمہوریت کے لیے اگر مرکزی جماعت نے حکم دیا تو ہم اسلام آباد جانے سے بھی گریز نہیں کریں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے نوٹس پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انہوں نے جتنا دبانے کی کوشش کی ہے جمعیت علماء اسلام اتنا ابھر کر آئی ہے، اور جمعیت علماء اسلام، اگر میں سوشل میڈیا کی بات کروں، وہ کہ میں ذاتی طور پر شاید میری رائے کچھ اور ہو، لیکن اس وقت بھی ملک میں سوشل میڈیا پر جمعیت علماء اسلام کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہا ہے، اور ایک نہیں تقریباً کوئی 5 ایشوز پر جمعیت علماء اسلام کا ٹرینڈ ٹاپ پر ہے۔ مولانا صاحب جی، جیسے آپ نے کہا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی حلقوں میں ایک اور بھی بحث تاکہ آئندہ الیکشن میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہے ووٹ ہے وہ جی کو ملے۔ دیکھیے، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا۔ ہمارے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس وقت یہاں ہمارے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسلز ختم کی اس سے پہلے، پھر تحصیل کونسل پر آئے، اور جمعیت علماء اسلام نے تحریک انصاف کے مقابلے میں اگر انہوں نے 41 تحصیلیں جیتی تھی تو پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام نے 40 تحصیلیں جیتی، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب ان کو اندازہ ہو گیا، حالانکہ اس وقت ڈسٹرکٹ میں پولیس آفیسر ان کے تھے، ڈی سیز ان کے تھے،
हुकूमतें इनकी थी, लेकिन उसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको टफ टाइम दिया। और फिर पेशावर का मेयर जमीयत उलमा इस्लाम का बैठा। तो अगर ऐसी बात होती कि हम ये समझें कि सिर्फ तहरीक इंसाफ है इस सूबे में, मेरे ख्याल में ये हकीकत से आंख चुराने वाली बात होगी। हकीकत ये है कि इस कौम ने जमीयत उलमा इस्लाम को हमेशा पजीराई दी है, हमेशा क़ुव्वत दी है, लेकिन हमारे इलेक्शन आपके भी इल्म में है कि किस तरह हमारे वोटों पर डाका डाला जाता है, किस तरह हमारा वोट चोरी किया जाता है, किस तरह हमारी सीटें चोरी की जाती हैं। यानी उस वक्त भी मरकज़ी अमीर साहब को यहाँ तक कहा गया कि हमने आपके सूबे में आपसे 9 जीती हुई सीटें ली। हमारे मरकज़ी अमीर साहब ने उनसे कहा कि 9 नहीं 19 सीटें आपने हमसे जीती हुई ली। अभी गुज़श्ता दिनों में गया था गिलगित बल्तिस्तान, आपकी भी इल्म में। गिलगित बल्तिस्तान में हमें यकीन था कि जमीयत उलमा इस्लाम इन 2 हलकों में या 3 हलकों में जीत रही, और इसका इकरार खुद बिलावल भुट्टो साहब ने किया। अब जब एस्टेब्लिशमेंट इदारे इस तरह के काम करेंगे तो फिर आम आदमी का, आम वोटर का अपने वोट पर से एतमाद ख़त्म होगा या नहीं होगा? इस जमहूरियत पर से एतमाद ख़त्म होगा या नहीं होगा? हम किस तरह एतमाद दिलाएंगे कि आपने जो राय इस्तेमाल की है वो सही? मौलाना साहब ये बताइएगा कि 2 अल्फाज या 3 अल्फाज को निकाल कर वो हमारे यहाँ एक लतीफ़ा सा मशहूर है कि किसी ने दूसरे से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा खुदा, इसने थप्पड़ मारा। तो उसने कहा भाई नाम तो पूरा लेने दो, मेरा नाम खुदादाद है। अब जब आप इस तरह के काम करेंगे कि पूरा जुमला दुनिया को, लोगों को, आवाम को नहीं सुनाएंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने कहाँ पर आपका साथ नहीं दिया? आप इंडिया के खिलाफ लड़े। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी लड़ाई को भूलकर, अपनी बयानी को छोड़कर आपकी हिमायत की। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्क भर के उलमाए किराम को जमा करके यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिलवाया। जमीयत उलमा इस्लाम आपके सामने ढाल बनी रही। जमीयत उलमा इस्लाम के इन कुर्बानियों को फंसे पुश डालकर आप बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर अगर जमीयत उलमा इस्लाम के रास्ते को रोकेंगे तो फिर याद रखो कि हम ये समझेंगे कि मुल्क की तरक्की में असल रुकावट आप, मुल्क की हिफाजत में असल रुकावट आप। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर, जमीयत उलमा इस्लाम का सोशल मीडिया, वो हमेशा रियासत के लिए काम करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम को किसी तरह कमज़ोर करना, उनको ख़तरा ये है कि अगर आने वाले इंतखाबात में जो पजीराई जमीयत उलमा इस्लाम को सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हासिल है, अगर वो पंजाब और सिंध में भी हासिल हुई तो फिर मरकज़ में जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अपना उल्लू सीधा करने के लिए
وہ جمعیت علماء اسلام کے بیانیے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو صوبہ خیبر پختونخوا اپنے مرکزی جماعت کے بیانیے کو مکمل سپورٹ کرتی ہے، مکمل تائید کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جماعت یہ جو بیانیہ قوم کو دیا ہے، قصور کے جلسے میں ہو، پشاور کے جلسے میں ہو، بلوچستان کے جلسے میں ہو یا سندھ کے جلسوں میں ہو، جمعیت علماء اسلام مکمل تائید کرتی ہے مرکزی جماعت کے اس بیانیے کی، اور حکومت وقت سے کہنا چاہتی ہے، ان مقتدر اداروں سے کہنا چاہتی ہے کہ اگر جرت ہے تو پھر ذرا مولانا صاحب کی تقاریر کو آن ایئر کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے کہ انہیں یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ان کی تقریر پوری سنائی جائے نا، ذرا جرت کریں کہ جو مولانا صاحب کی جو تقریر ہے وہ ذرا پوری سنائیں ہمیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ دیکھیے، اگر آپ صرف فوج کی بات کرتے ہیں کہ وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور کوئی قربانیاں نہیں دے رہے، میں اپنے علماء کرام کی لسٹ لاتا ہوں، میں اپنے مدارس کی لسٹ لاتا ہوں، میں اپنے مسجدوں کی لسٹ لاتا ہوں، میں اپنے طلباء کی لسٹیں لاتا ہوں، پھر ذرا موازنہ کریں کہ کون قربانی دے رہا ہے۔ کل بھی آپ کے بنو میں جو کچھ ہوا، لکی مروت میں جو کچھ ہوا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو احساس ذمہ داری کب ہو؟ تمرگرہ میں جو کچھ ہوا، احساس ذمہ داری کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نام نہ لیں اور تنخواہ تو سب، ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ سب تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ہم جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا ان کو کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس قربانی کے جذبے کو، لیکن یہ کہنا کہ صرف ہم کہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک کو بچایا ہے اور کوئی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ میری قربانیوں پر تو پانی پھیریں اور اپنی قربانیاں قوم کے سامنے رکھیں کہ ملک و قوم کے لیے اگر قربانی دی ہے تو صرف ایک ادارے نے دی ہے۔ کون سا ادارہ ہے جس نے نہیں دی؟ صاحب کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جمعیت میرا ہے، بلوچستان بھی میرا ہے، سندھ بھی میرا ہے، خیبر پختونخوا بھی میرا ہے۔ اگر آپ کسی ایک کو ایک صوبے میں تو سیاست کرنے دیں اور دوسرے صوبے میں آپ سیاست کسی کو نہ کرنے دیں، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کس نے آپ کو یہ کہا کہ فلاں جماعت؟ اگر پیپلز پارٹی وہ میرے صوبے میں آ کر الیکشن لڑے اور اس کی قیادت کا تعلق سندھ سے ہو تو میں یہ سمجھوں کہ ان کو صرف سندھ تک محدود ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف کا تعلق پنجاب سے ہے یا شہباز شریف کا تعلق پنجاب سے ہے تو میں یہ سمجھوں کہ بس وہ صرف پنجاب سے اپنی سیاست کریں۔ اسی طرح اگر جمعیت علماء اسلام کی قیادت یا عوامی نصرت پارٹی کی قیادت کا تعلق اگر خیبر پختونخوا سے ہے تو پھر ان کو صرف اسی صوبے تک محدود رکھنا ہے آپ نے، اور یہ اختیار کسی کو کہاں حاصل ہے کہ وہ اپنے صوبے میں آپ کو کہیں کہ یہاں سیاست کریں، کسی دوسرے صوبے میں آپ سیاست نہ کریں۔ جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ، جمعیت علماء اسلام کی محنت کوشش، جمعیت علماء اسلام کا دستور منشور، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان بھر میں سیاست کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر جمعیت علماء اسلام یہ سیاست کرے گی۔